اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنہ والجماعہ کے وہ عظیم عالم اور وہ عظیم امام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے 14ویں صدی میں مجددیت کا منصب عطا فرمایا۔ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1856 میں ہندوستان کے صوبہ یو پی کے شہر بریلی شریف میں پیدا ہوئے اور 1921 میں آپ کا وصال اقدس ہوا۔ اپنی اس 65 سالہ مبارک زندگی میں امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 50 سے زیادہ علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ پر مہارت تامہ اور کامل دسترس حاصل فرمائی، اور پھر اپنی اس مبارک 65 سالہ زندگی میں انہی علوم و فنون میں امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سینکڑوں کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنہ والجماعہ کے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام، عالم، مفتی، فقیہ، محدث، اصولی، دین کے جو علوم و فنون ہیں ان پر آپ کو مکمل مہارت تامہ اور کامل دسترس تھی۔ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہوئی ہے، خبیث جن لکھا ہے اسے۔ تسی ترجمہ پڑھا ہے اعلیٰ حضرت دا، خبیث جن نہیں تھا وہ، یہ خبیث انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ وہاں عفریت کا ذکر ہے، جن کو کہا جاتا ہے دیو ہیکل جن۔ عفریت وہ جن طاقتور، اور اس نے کیا کہا تھا، میں قوی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اور میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا۔ تو مجھے بتائیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیث اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے؟ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے۔ کہتے ہیں سب سے ادب والا ترجمہ ہے یہ۔ خبیث جن کیوں ترجمہ کیا؟ خبیث خود عربی کا لفظ ہے، خبیث کہتے ہیں شریر جن کو، خبیث کا لفظ ہی نہیں قرآن میں، عفریت کا لفظ ہے، پاورفل جن۔ تو حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا، تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے، ہمیں گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے۔ مرزا جہلمی نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنے تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایک اعتراض کیا ہے، اور یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ کرتے ہوئے قال عفریت من الجن، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ خبیث جن۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت نے سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کی توہین کی ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا ہے، تو یہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کی گستاخی ہوگی۔ مرزا جہلمی نے اس الزام میں دو چیزوں کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک تو دعویٰ یہ کہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 میں جس جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، اور دوسرا یہ کہ عفریت کا ترجمہ خبیث کرنا یہ گستاخی ہے۔ یہ دو دعوے ہیں مرزا کے، ایک تو اس جن کی صحابیت کا دعویٰ کیا، اور دوسرا یہ کہا کہ عفریت کا ترجمہ خبیث کرنا یہ گستاخی ہے، جبکہ مرزا جہلمی اپنے ان دو دعووں کو قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتا۔ دونوں مرزا جہلمی کے دعوے باطل ہیں، مردود ہیں، اس لیے کہ جہاں تک مرزا جہلمی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، نہ قرآن نے اس جن کو سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہا، نہ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اس جن کو سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہا، نہ کسی صحابی کا قول اس پر موجود ہے، نہ کسی امام کی تصریح موجود ہے۔ تصریحات ائمہ کیا ہے، مفسرین نے اس آیت کے تحت کیا لکھا ہے، اس کے میں آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ پہلے یہ کہ چونکہ دعویٰ مرزا نے کیا ہے کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، تو اب مرزا دلیل دے گا، قرآن سے دلیل دے گا، حدیث سے دلیل دے گا، کسی صحابی کا قول پیش کرے گا، امت کے اماموں میں سے کسی امام کی تصریح پیش کرے گا، کسی مفسر نے لکھا ہو، کسی محدث نے لکھا ہو، کسی فقیہ نے لکھا ہو، جبکہ یہ بات کسی جگہ میں نہیں لکھی۔ یہ مرزا جہلمی کا دعویٰ بلا دلیل اور باطل دعویٰ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو جنات آتے تھے وہ دونوں طرح کے جنات تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے
اور شریر اور خبیث جنات بھی ہوتے تھے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو اس سے زیادہ ان شیاطین کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ مرزا جہلمی کی پسندیدہ ایپ اسلام 360 میں اس کا ترجمہ لکھا ہے اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔ یہاں اس آیت میں شیاطین کا ذکر ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ شیطانوں کو سلیمان علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے ماتحت کر دیا، سورہ صاد کی آیت نمبر 37 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں۔ جو جنات زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں۔ کون؟ جو بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، شیاطین کو مسخر کر دیا، شیاطین کو ماتحت کر دیا سلیمان علیہ السلام کے۔ تو نعوذ باللہ تعالیٰ کیا مرزا جہلمی ان شیطانوں کو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی قرار دے گا؟ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ کافر ہے، دلیل اس نے پیش کرنی ہے۔ مسلمان کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان تو وہ ہے اس لیے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، نمبر 1۔ اب یہ جتنی مثالیں دے رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں سرکش جنات بھی تھے جو ان کے حکم سے کام کرتے تھے، جی وہ سرکش جنات تو وہ تھے کہ جو ان کے حکم سے کرتے تھے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت دی بھی تھی، اور یہ وہی سرکش جنات تھے کہ جن سے کام لیتے وقت جو سورہ سبا میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے بیٹھے رہے اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے۔ جب لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو جنات کو پتہ چلا وہ سرکش جنات تھے۔ یہ جو ان کی مسجد میں بیٹھا ہوا جن ہے یہ سرکش نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ یہ بات نہیں کی ہے، اس نے خود اپنی جو سروسز ہے وہ پیش کی ہے، اور ساتھ اس نے کہا کہ میں کبھی بھی ہوں، امین بھی ہوں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہوئی ہے اور میں امانت دار بھی۔ وہ اپنی جو لائلٹی ہے، لائل ہونا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ شو کر رہے ہیں، سرکش کہاں سے ہو گیا؟ اور باقی آپ نے جتنی احادیث سے مثالیں دی ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن کا ذکر نہیں ہے۔ یہی تو بریلویوں کا مسئلہ ہے، ان کے علماء کا بھی، ان کے بڑوں کا بھی، کہ بات کہیں اور سے اٹھاتے ہیں، کہیں اور فٹ کرتے ہیں اور دین کے اندر تحریف کرتے ہیں یہ لوگ۔ وہ جس عفریت کا ذکر ہے وہ بخاری مسلم میں ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی نماز میں خلل ڈالا تھا۔ اس عفریت نے کون سا خلل ڈالا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز کے اندر؟ الٹا یہ تو اپنی سروسز پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں کبھی ہوں، میں امین ہوں، میں خود سے آ کر کام کروں گا۔ یہ سرکش کہاں سے ہو گیا؟ دوسرا میں نے عرض کی تھی کہ یہ خبیث خود عربی کا لفظ ہے، تو یہاں پہ تو خبیث جن یا عفریت آیا۔ عفریت کے دو معنی ہیں، خبیث بھی ہو سکتا ہے، قرائن بتائیں گے کہ وہ خبیث ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کی نماز میں جس نے خلل ڈالا وہ عفریت خبیث ہی تھا، کیونکہ خبیث کے کام کر سکتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ وقت کے پیغمبر کو اپنی سروسز خود دے رہا ہے، نہ کہ ان کی بہت پہ دے رہا ہے، خود دے رہا ہے، تو یہ تو مطیع ہے۔ تو اس بات کو اس سے جوڑنا اور عفریت کے لفظ کو لے کے یہ دنگا فساد کھڑا کرنا ہی بالکل غلط ہے۔ وہاں پہ خبیث مانا عفریت کا اس وجہ سے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی نماز میں خلل ڈالا، جو بخاری مسلم ہے، جو سورۃ النمل میں آیت نمبر 39 میں آیا ہے، وہ تو خلل ڈالنے والا تو نہیں، وہ تو اپنی سروسز پیش کر رہا ہے۔ اس کو خبیث ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، وہ دلیل پیش کریں، ٹائم قیامت تک ہے۔ صرف عفریت کا ایک معنی وہ بنتا ہے تو پھر معنی تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ مکر کا ترجمہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اللہ کے لیے تدبیر کر دیا ہے، اور دوسری جگہ انہوں نے کافروں کے لیے مکر کر دیا ہے۔ ادھر تو آپ لوگوں نے یہ ڈاکٹرین اڈاپٹ کی ہوئی ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام دونوں میں کیا حرام کا مطلب آپ ایک لیں گے؟ وہاں حرمت والی جگہ مراد ہے اور یہاں آؤٹ آف ویڈ لاک مراد ہے، لفظ تو ایک ہے، تو لفظ عفریت ایک ہے، لیکن وہ قرائن فیصلہ کریں گے یہاں عفریت سے مراد جو ہیکل پاورفل جن ہے یا خبیث جن ہے۔ تو یہ میرا جو موقف ہے بالکل واضح ہے، ان کے پاس کوئی بھاگنے کی دلیل نہیں ہے۔ ان کو کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام لفظ ایک حرام ہے، لیکن دونوں جگہ مختلف معنی دے رہے ہیں۔ عفریت لفظ ایک ہے، لیکن جب وہ نبی علیہ السلام کی نماز میں خلل ڈالنے والے جن کے بارے میں آئے گا تو آپ اسے خبیث بھی کہیں، کافر بھی کہیں، سب کچھ کہیں۔ لیکن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اپنی سروسز پیش کر رہا ہے، الٹا وہ کہہ رہا ہے میں کبھی بھی ہوں، امین بھی ہوں، تو نبی پر یہ واجب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے وہ اسے ٹوک دے کے جھوٹے، تو سرکش خبیث جن ہے، تجھے تو میں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے، بریلویوں نے اپنے بابے بچانے کی خاطر قرآن و سنت کا مذاق اڑایا، یہی تو ان کے اوپر لعنت پڑتی ہے نا۔ یہ آج تک چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے۔ یہ چھوٹو جو چھوٹو آ کے عفریت کا دفاع کر رہا ہے، یہ چھوٹو اس مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، اور یہ چھوٹو نے قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے تو جتنی منافقت کرتا ہے تو نے سبحان اللہ کہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر،
تیرا بنیادی عقیدہ کسی رسول ہے. آج تو جتنا مرضی چیخ لے وہ گناہ تیرا معاف نہیں ہونا. اس گناہ کی اعلانیہ توبہ کرے گا اور تجھے طائب کروانے والا جو ہے نا باباؤں کے بابا انجینئر صاحب ان کی تعریف کرے گا کہ اس نے مجبور کیا تجھے اس توبہ پر. تیرے کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی. تیرے بزرگ جو اس مناظرے میں جن کے پیچھے بیٹھ کے تو سبحان اللہ کہہ رہا تھا نا ان کے ذریعے تجھے توبہ نصیب نہیں ہوئی. توبہ اس حقیر کے ذریعے ہوئی ہے جس سے تمہارے لاکھوں بریلویوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا, چشتی رسول اللہ کو چھوڑ کے. اور دوسرا اشعری رسول اللہ کو آج تک غلط کہہ رہے ہیں, اس کے لیے بھی کچھ تلاش کر لو نا کہ تبدیل ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. چھوٹو تو نے نہیں بچنا, تجھے میں نے پہلے کہا تھا تیری یہ معاملے کی گیم ہی نہیں ہے. بڑے کو لاش کرو اپنے. بڑے اس لیے لاش ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ جب چھوٹے ذلیل ہو رہے ہیں ہم تو زیادہ ذلیل ہو گئے. تو چھوٹو تو نے جھوٹ بولا, پہلے تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, تیری ویڈیو نکل آئی, تو ذلیل ہوا. اب پھر تو ذلیل ہوگا یہ ابلیس والے معاملے میں. اور دوسرا وہ میرے کلپ میں تو میں نے بتایا تھا تیرے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کو نہ مرد کہا ہے. تو اب اعلیٰ حضرت سے پوچھ کے تو کہاں کا مرد ہے کہ تو نے صحابہ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 میں لکھا نہ مردی دکھائی. اور سارے بریلوی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تو بڑے احترام سے ترجمہ کرتے تھے. وہ صحابہ اکرام جو غزوہ احد میں شروع میں ریلیکٹنٹ تھے, یہ منافقین کا ذکر نہیں ہو رہا, وہ صحابہ جو شروع میں ریلیکٹنٹ تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بنائی اور وہ جہاد میں شریک ہوئے. ان کامل الایمان مومنین کو اعلیٰ حضرت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں لکھا قریب تھا تم نہ مردی کر جاتے, نہ مرد کا لفظ استعمال کیا. باقی تمام نے ترجمہ کیا کم ہمتی, بزدلی, یہ ان کے اعلیٰ حضرت نے نہ مرد کا.